اور میں ان لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں جن کے بارے میں آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کو مت لو، مجلس میں دوبارہ مت لو. میں نے کہا جب کوئی مجلس میں آنا چاہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں خلوص دل کے ساتھ آ رہا ہوں، میں لو کیوں نہ لوں اس کو. آپ نے کہا مت لو اس کو جس کے اوپر قتل کا مقدمہ ہے، اس کے بیوی کے کوئی ڈرائیور کا معاملہ تھا. میں نے کہا میرے کو اس سے مطلب نہیں ہے، کیا ہے نہیں معلوم. آپ نے کہا مت کرو. آپ نے کہا اس کا لا کالج مت دلاؤ. میں نے کہا بھائی میرے مقام جو اللہ کا دیا ہوا، اگر کسی کو اس سے فائدہ ہوتا تو ہم نے فائدہ کروایا. میں جانتا ہوں سب چیز کو. میرے بھائی یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں مجلس کی مخالفت کر کے؟ یہ صرف ایک ویڈیو بنا کر فیس بک پہ لائیو آ کر سکتے ہیں. ارے میدان میں آ کر مقابلہ کرنا ان کے جگر میں نہیں ہے. میدان میں آ کر مجلس سے مقابلہ کرنا ان کی دماغ میں نہیں ہے. ارے ٹھہرو. 96 میں وینکیا نائیڈو کھڑے ہو گئے تھے سالار کے خلاف، اور اس زمانے میں چیولڈا وقارآباد تانڈور حیدرآباد کا پارلیمانی حلقہ تھا. عوام نے مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیا. اللہ نے کرم فضل کیا، اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں 96 میں ہار گئے، 99 میں ہارے، 2009 میں کھڑے ہو گئے تھے. اخبار کالا کرتے تھے، سب مل گئے تھے، مگر الحمدللہ اللہ نے مجلس کو کامیاب کیا. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ پانی کے بڑبڑے ہیں، صرف باتیں کرتے ہیں، جھوٹ پھیلاتے ہیں. ان کی نیت صاف نہیں ہے. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ کے الیکشن میں کیا کیا ہو رہا تھا. کوئی بول رہا تھا میں الیکشن ایجنٹ بنتا ہوں، اتنے دیتا ہوں، تم کھڑے ہو جاؤ. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بازار گھاٹ میں وہ لیلا کے مجنو کے پاس کیا کیا میٹنگ ہو رہی تھی. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ لال ٹیکری کی ایک کانگریس کی محترمہ کارپوریٹر جو الیکشن لڑ کے ہار گئی، وہ کیا رول ادا کر رہی تھی. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیر مارنے والی سے کیا سودا ہو رہا تھا. جھگڑا یہاں پر یہ ہو گیا کہ گلاب جامن کس کو کتنے ملیں گے، دودھ پیڑے کس کو کتنے ملیں گے. سمجھے آپ؟ کسی نے کہا کہ میرے کو آدھا کلو گلاب جامن چاہیے، تو کسی نے کہا نہیں اچ پاؤ لے لے، چھٹاک لے لے. کسی نے کہا قلاقند تھوڑی لے لے. میرے بھائی تم سمجھ رہے میرے کو نہیں معلوم. میں نے 2 مارچ کے دن دارالسلام کے جلسے میں کہا تھا پیارے میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا. کہا تھا نا پیارے میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا، ٹھہرنا میدان میں. مگر امراؤ جان بھاگ گئی. تم سمجھ رہے میرے منہ میں زبان نہیں ہے. میں جب پہلی مرتبہ ایم ایل اے بنا تھا، اکیلا ایم ایل اے تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ اپنے کرم اور فضل سے آپ لوگوں کے ذریعے میں سیکھا. آج بول رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، میں جانتا ہوں تمہاری پہنچ کو. یاقوت پورے کے اوپر اب پوری توجہ اسد الدین اویسی لے گا. ہم اپنی کمزوریوں کو دور کریں گے. کسی حد تک ہم نے دور کیا ہے، اور بھی کمزوریوں کو دور کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی، بالکل کریں گے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کچھ نہ کچھ کمزوری تھی ہوگی، اور بحیثیت ایک جماعت کے ذمہ دار کے میں اس کو دیکھ چکا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتا رہا ہوں جعفر حسین معراج ایک کامیاب ایم ایل اے ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ لوگ پکارتے ہیں، پکارنے دو میرے بھائی، پکارتے ہیں. ارے بھائی امام بخاری کو نہیں چھوڑے لوگ. اسد الدین اویسی کیا چیز ہے، اسد الدین اویسی کیا چیز ہے. مگر ایک بات کا مجھے یقین ہے، جو سچائی پر چلتا ہے، جو حق پر رہتا ہے، اللہ اس کو کامیاب کرتا. یہ لوگ شروع سے ان کی نیتوں میں کھوٹ ہے. کیا آج بیٹھ کر نہیں کام کر رہے وہ تیر مارنے والی کے لیے؟ اچھا یہ بولتے ہیں یہ لیلا کا مجنو نامپلی کا 3 بار الیکشن ہارا مجلس کے خلاف. اب آپ اس کا سنو، ان لوگوں کا چٹا بٹا کھولتا ہوں. آج میں بھی تھوڑا موڈ میں ہوں. آج
اب آپ کو میں یہ سب باتیں کیوں کہہ رہا ہوں اور ایک پروف دے رہا ہوں آپ. ارے ٹھہر چاؤس ٹھہر ذرا. یہ ارے ٹھہر بابا. یہ ایک لیٹر لکھے تھے تیر مارنے والے. کیا لیٹر لکھے تھے کہ حیدرآباد پارلیمنٹ میں 5.5 لاکھ ووٹر بوگس ہے. اکتوبر 23 میں لیلا کے مجنو نے بھی یہی لیٹر لکھا تھا. اکتوبر 23 میں امراؤ جان نے بھی لیٹر لکھا تھا کہ یاقوت پورے میں ہی بوگس ہے. اب یہاں سے کڑی جما رہا ہوں. دیکھو آپ, ایک لیلا کا مجنو ایک امراؤ جان, دونوں نے لیٹر لکھا. 5.5 لاکھ نام پورے